برادر عزیز حضرت سید افضل صاحب قبلہ رضوی و جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار خسروِ خوباں سیاح اعلام کا وجہ کن فقہ، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اور گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات، میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ آپ کی، اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ ویکسین لینا منع بھی میں ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدت میں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتی۔ تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان ہمارے بھائی سید بچی الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ کیجئے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہے، تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس
توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو. گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے. کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا. نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے. تو آخر پیدائش اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. ارے بات عرض کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی. حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کئی ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یو پی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے بلکہ لڑکے والے بات لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے. آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے، مفتی صاحب فرما رہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں، اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی. شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے اور اتفاق سے حضرت وہاب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی. وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں، آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے اور کیا چاہتے تھے، نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے. یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کرتی تھی، نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کرتی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کرتی تھی. تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے. اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا. ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے، مکے میں رہتے تھے. پلان کیا تھا، نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ہم میں تو نہیں آئیں گے، یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے، عیسائیوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ کس میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے. تو انہوں نے کیا پلان کیا، نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو، نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو. نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا، میلاد نہیں ہوگا. یہودی ملوں کی سازش کیا تھی میرے ذوق کے مطابق سنیں، کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے. یہودی ملوں کی کیا سازش تھی، میلاد ہونے نہیں دیں گے. ملا کہہ رہا
بہت جلدی آنا ہے. توجہ فرمائیں, سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے. حضرت وہاب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے, چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے, اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا, قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا, مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا. تو میں نے گھوڑے کو اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں, جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں. کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی, سمیم نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں, تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے, میرا جسم کام نہیں کرتا, گھوڑا نہیں آگے بڑھتا, جسم کام نہیں کرتا. میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں, عبداللہ ہوشیار, تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں, لیکن جیسی آواز نکالنا چاہیے تو آواز بھی نہیں نکلی. مطلب کیا, نہ سواری آگے بڑھتی ہے, نہ ہاتھ کام کرتا ہے, نہ آواز نکلتی ہے. مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبد الوہاب, عبد الوہاب, وہاب کچھ دیکھ لے, وہاب کچھ دیکھ لے. اللہ اکبر. نہ سواری آگے بڑھی, نہ ہاتھوں نے کام کیا, نہ زبان نے کام کیا. کہتے میں نے کیا منظر دیکھا, جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے, انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. مگر یہ دیکھ کر حیران رہا, ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے, یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے, لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے. وہ آپ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا. عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں, انسان نہیں, جوان نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی. گھر نہیں گیا, گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس چل گیا. او میرے بھائی عبد المطلب, عبداللہ جوان ہو گئے, شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی, لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے. تو میں نے کہا میری بیٹی آمنہ ہے نا, میری بیٹی آمنہ ہے نا, اس سے رشتہ آیا. تو پھر آمنہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ, بس اتنا کہنا تھا, دونوں میں رشتہ طے ہو گیا. اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں, جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی. یہ ولیمے کی دعوت ہے, مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ, تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے قریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان, وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا. اس لیے 100 بکریاں, آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے, یہ عنوان بھی الگ ہے. البتہ سن لو, جمعرات کا دن ہے, رجب کا مہینہ ہے, اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے. اور شب جمعہ میں, یعنی آج بھی شب جمعہ ہے, سبحان اللہ, شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے. اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نے لکھا, شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا, علامہ جامی نے لکھا, سرکار غوث اعظم نے لکھا, شاہ ولی اللہ نے لکھا. اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا. اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی, شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی. اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی, کیا فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور کے اندر آ رہا ہے. اب ذرا جلدی سن لیں, اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی
ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی، کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی۔ کیوں حیا کے پردے میں، سن لو حیا کے پردے میں کیوں؟ کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے متلیاں آتی ہے، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، سرکار آمینہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے۔ اے سرکار آمینہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے وہ باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمینہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہے، مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہاں تک کہ درختوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتی ہے سرکار آمنہ مجھے ڈر لگنے لگا، مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، ایسے میں شام دن بھر پریشان رہی، شام کو اپنے بستر پہ لیٹ گئی، ستارے میرے سر کے قریب آتے تھے، آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی غصہ آیا نہ وہ آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں سلام دل میں چمکا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ سب کی جینتیاں منائی جا رہی ہے، کوئی جینتی بیان تو کر کے سب کی پیدائش میں بیان کرے جیسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے یار لوگوں نے نبی کی امی کو بھی کافر کہا اور نبی کے ابا کو بھی کافر کہا تاکہ نبی کی شان بیان نہ ہو سکے۔ میں نے کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر ملا، نبی نے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا، تو نے یہی صلہ دیا کہ تو نبی کے ابا کو بھی کافر کہہ گیا، تو نبی کی امی کو بھی کافر کہہ گیا۔ بلکہ ہم سے سن، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ جب سرداران ولی پیدا کرنا ہو تو اتنے اچھے ماں باپ تلاش کیے جاتے ہیں اور اتنے اچھے ماں باپ منتخب کیے جاتے ہیں۔ ولی پیدا کرنا، ولی کا سردار، تو جب نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہوگا تو پھر انتخاب ولیوں کے سردار کا بابا اگر سیب اجازت کے بغیر کھا لے تو برسوں اس کا محنت آنا چکاتا ہے۔ جب ولیوں کے سردار کا بابا ایسا ہوگا تو نبیوں کے سردار کے بابا کی شان کا ہوگا۔ یہ تو بات ہے نا، لیکن میں ایک بات کر سکتا ہوں، میں پہلے بات پڑھ لوں، آگے پڑھ لوں، بات توجہ کریں۔ حضرت سرکار یا آمینہ فرماتی، کیا آمینہ سرکار میرے شکم میں وہ آ گئی، ستارے میرے سر پہ آتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بستر پہ گر گئی، مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا، آنکھیں بند کر لی ڈر کے مارے، سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے دیکھا عبد المطلب کے چہرے سے ملتا جلتا ایک بزرگ آیا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا آمینہ بیٹی گھبرا مت، تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان آیا۔ سبحان اللہ، یہ انقلاب اس لیے کہ نبیوں کا سلطان آیا، نبیوں کا سلطان آیا۔ تو اور کہنے لگا اگر بیٹی یہ نہ ہوتا جو تیرا بیٹا آنے والا ہے تو اللہ نہ آدم کو پیدا کرتا نہ خلیل ابراہیم کو پیدا کرتا۔ تیرے بیٹے کے صدقے ابراہیم و خلیل پیدا ہوئے ہیں، آدم و ابراہیم پیدا ہوئے۔ میں نے پوچھی بزرگ آپ کون ہیں جو اتنی بڑی بشارت لے کر آئے؟ کہا مجھے ہی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں آج تجھے مبارکباد دوں گا۔ ایک بات میں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر بڑھ سکا تو توجہ، حضرت آمینہ ان کی زندگی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی۔ حضور کی سب سے پہلی نعت 3 لوگوں نے بیان کی۔ جیسے حضور پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب نے بیان کی، حضور 6 سال کے ہوئے حضرت آمینہ نے نعت بیان کی، اور جب 6 سال سے کچھ زیادہ کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ان کی نعت بیان کی۔ 3 لوگوں، حضور کے گھر والے پہلے نعت بیان کی۔
شاعرہ تھی، طیب و طاہرہ کہلاتی تھی، اور 20 سے 21 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب دھیان دیں، توجہ اپنی، بہت نازک مقام پہ گفتگو آئی، توجہ، بہت نازک مقام پہ گفتگو آئی، توجہ۔ اگر آپ بات کر لیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب اسٹیج والے بھی بات کریں اور نیچے والے بھی بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی، ٹھیک؟ اور ویسے میں کوئی مقرر نہیں، نیچے اوپر والے دونوں بولو گے تو مناظرہ ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز آ رہی؟ آواز؟ جی۔ پھر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی، دیکھ لو بھیا، مائک والا بھیا دیکھ لو، باہر کا باہر۔ اچھا بس ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا بھائی، دیکھے لے رہے ہیں آپ۔ مائک بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، انسان کے بگڑنے سے جتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مائک کا بگڑا اتنے لوگ بے چین ہو گئے، انسان بگڑے تو نظام کائنات کتنا بے چین ہوا ہوگا۔ توجہ فرمائے، عرض کروں بات آ رہی ہے آواز؟ اگر آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دے، آ رہی ہے؟ آ رہی؟ ایک بار درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی کو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ، طیباتی طاہراتی یہ ثبوت ملتا ہے۔ 21-20 سال کی عمر میں دنیا سے چکیاں لے رہی تھی، اس وقت آپ نے کہے، اللہ اکبر فرماتی ہے، میرا بیٹا کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، میرا بیٹا نہ بتوں کی مدد کر سکتا ہے نہ بتوں کا پرچار کر سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اور فرماتی ہے حضرت آمنہ، فرماتی ہے میں نے، اللہ اکبر فرماتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، آنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، کہتی ہے مگر میرا ذکر کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرا ذکر جاری رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس میرے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میرا ذکر ہمیشہ کرتی ہے۔ یہ سرکار آمنہ ہے، اے سرکار آمنہ بوا کی ملکہ، اس محفل پہ بھی توجہ کر دے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، ارے کسی کی ماں کا ذکر انسان سے نہیں ہوتا، جن کا ذکر آپ کا ساتھ سے ہوتا ہے۔ کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کلندر ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، تنہا تیرا ہی مولا حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا، لیکن سیدہ آمنہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب سرکار آمنہ کو پہچاننا ہے، میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورتی۔ اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی، ورنہ بات پوری ہوگی۔ میلاد بیان ہو رہا ہے، خوبصورتی مجھے نہیں معلوم، پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا، امتحان ایسا ہے۔ سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا، اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی، چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی، طیبہ تھی۔ پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ، آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا ہے، آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا، پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جب آپ کی امی کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا، اور ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو، جس کا کردار معلوم ہو، جس کی سخاوت معلوم ہو، جس کا انداز زندگی معلوم ہو، جن کی طہارت معلوم ہو، جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو۔ ان کی امی ہے، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمع نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 6 مصروں میں 6 شان بیان کی سیدہ کی، یہ اعلیٰ حضرت ہے، ایک مصرے میں 5 شان بیان کر دی، پانچوں کا معنی الگ۔ لاؤ نہ کوئی ایسی عورت، لاؤ چیلنج ہے، لاؤ مشرق سے لے کے مغرب تک، جو خود نور ہو، بابا بھی نور ہو، شوہر بھی نور ہو، بیٹے بھی نور ہو۔
लाओ, वो सिर्फ सैयदा है। हाय हाय, तवज्जो करना, मैं उसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ सिर्फ सैयदा की तवज्जो के लिए। मेरी आवाज नात खानी जैसी नहीं है। ये जो मौलाना लोगों ने पढ़ा ना, नात खां मौलाना, इन मोहम्मद रजा हैं और ये साहब हैं, ये साहब, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन वहाँ आवाज नहीं दिल देखा जाता है। फैलाए हुए दामन नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, और लजपाल घराना है। हम कैसे पढ़ते शेर को? तो कहते हैं बयान नहीं करते। मैंने कहा ये कोई बयान किया? 300 साल के बाद पैदा हुए रवाफिज हैं, और आज चल रही है 15वीं सदी। 15वीं सदी से 300 साल निकाल दो, कितने बचते बाद? 1200 साल में किसी ने ये मनकबत उन सीना पिटने वालों ने किसी ने बयान नहीं किया जो आला हजरत ने एक मिसरे में बयान कर दिया। और कोई ये हम माज़अल्लाह मुबालगा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? नूर। मैं तो इतना इसको पढ़ना चाहता हूँ कि लोगों को थकने का खौफ नहीं होता, तो हर महफिल में पढ़ता ताकि सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये शेर याद हो। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। बोलो कैसा लगता होगा फातिमा का हुजरा जब पांचों नूर एक साथ एक हुजरे में जमा होते हैं। वो मंजर तुम्हें देखने मिलेगा जन्नत में, क्योंकि आका फरमाते फातिमा जैसे हम पांचों